اور اسی کا کیا ہے آج ثمرہ ہے. تو 50-60 سال سے نعرے لگا رہی ہے جماعت کہ ہم حکومت قائم کرو، حکومت قائم. حکومت تو کہیں قائم نہیں ہوئی، الٹا جو کچھ خمیازہ بھگتنا پڑا وہ کیا تھا؟ ان کے اندر سے حریت، ان کے اندر سے مساوات، ان کے اندر سے اطاعت، ان کے اندر سے اللہ کے رسول کی محبت، ان کے اندر سے کیا ہے شیعہ سے نفرت، توحید کا بول بالا، یہ سب کم ہوتا چلا گیا، کم ہوتا چلا گیا. سب سے زیادہ قریب ترین دوست ان کے شیعہ بن گئے. تو یہ معاملہ یہاں ہوا، یہ عجم کا معاملہ رہا. اسی کے سیدھے سیدھے سائملٹینیسلی عرب میں کیا ہو رہا تھا؟ عرب میں بھی یہ تحریک اٹھی، اس کا نام تھا اخوان المسلمین. اخوان المسلمین یہ اخوانی کہلائے آگے چل کے. یہ پہلے آئی جماعت اسلامی، بعد میں آئی، لیکن متاثر وہیں سے ہوئے مودودی بھی. مولانا مودودی رحمہ اللہ بھی اسی سے متاثر ہوئے، وہی کانسیپٹ ان کا بھی وہی تھا. وہ عربی میں کام کر رہے تھے، یہ عجم میں کام کر رہے تھے. دونوں کا مقصد ایک ہی تھا، حکومت الہیہ قائم کریں گے. تو وہاں اٹھی ہے 1921 میں سے قائم ہوئی جماعت اسلامی سے 20 سال پہلے. اور اس کے بانی مبانی جو ہیں وہ ہیں امام حسن البنا، یہ مصری ہیں. مصر میں تحریک چلی اور 1906 میں پیدا ہوئے، 1906 میں پیدا ہوئے اور 1921 بالکل اپنی نوجوانی کا وقت تھا. تو اخوان المسلمین کی بنیاد رکھی اور صاف لکھا کہ ہم حکومت اسلامیہ قائم کرنے والے ہیں، جس کی وجہ سے حکومت نے انہیں کئی مرتبہ جیل بھیجا، آخرکار گولیوں سے اڑا دیا گیا. حسن البنا شہید کہلائے بعد میں. جو اس وقت کی مصری حکومت تھی، وہ حکومت نے ان کو حکومت کے خلاف بغاوت کے الزام میں گرفتار کی اور بات نہیں سنبھلی تو حکومت سے کیا ہے کسی اور خفیہ طریقے سے رکھ کر ان کو کیا ہے گولیوں سے شہید کر دیا گیا. اور یہ 49 کے اندر ان کا انتقال ہو گیا، یہ چلے گئے. پھر اس کے بعد اس کرسی پر آنے والے سید قطب کا خاندان پورا کا پورا ہے، اور سید قطب یہ بھی اسی عقیدے کے ہیں. اور انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی فی ظلال القرآن، قرآن کے سائے میں، جس میں یہی معاملہ ہے کہ کئی جگہ انہوں نے اسلاف کے عقیدے سے اختلاف کیا. اور ان کی جو مدت رہی وہ دراصل 1906 یہ بھی ہیں پیدائش کے، لیکن 1960 میں باقاعدہ مصری حکومت نے انہیں سولی پہ چڑھا دیا، سولی پہ چڑھ گئے 1960 میں. اور یہ اندر پھر بنتی رہی، جس کا آخری عروج مرسی کے زمانے میں ہوا تھا، جو کہ مصر کا بادشاہ بنا. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر قید میں گئے، اور آج بھی کیا ہے انڈر گراؤنڈ پتہ نہیں کہاں ہیں. لیکن یہ اخوانیت پوری طور پہ پھیلی ہوئی ہے کہ حکومت کی طرف آؤ، حکومت بنانے میں ہمیں ساتھ دو. کئی ہزاروں نوجوان عرب ان کے کیا ہے چکروں میں آئے، گھر برباد کیا، اور ساتھ ساتھ کیا ہے حکومت میں بھی کیا ہے ان کا نام آیا، اور گھر کے گھر خاندان کے خاندان جان بھی گئی. حالانکہ کیا ہے جس عقیدے پہ زور دینا تھا توحید پہ جان جاتی تو ہم بھی کیا خوش ہوتے. لیکن حکومت قائم کرنے کے لیے ہاتھ سے نعرہ بلند کر کے کوئی جان دے تو یہ غلطی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ تحریک یہاں چل رہی تھی، یہ تحریک یہاں چلی، میٹیریل نصاب سب ایک ہی طرح کا تھا، سب ایک ہی طرح کا تھا. اور آگے چل کر ہندوستان کے اس خطے کے لحاظ سے جو تحریکیں اٹھی، ان تحریکوں میں ایک ہے پی زین العابدین کی تحریک، جو TNTJ کہلاتی ہے اور TMM کہلاتی ہے، خاص کر تمل دنیا کے اندر. ان کی پیدائش پی زین العابدین ہے، وہ اصل بننا تھا PJ، اصل میں PZ بننا چاہیے تھا، PZ صحیح تھا وہ، کیونکہ کیا ہے Z کو ٹیملینس J بولتے ہیں تو PJ بن گیا. اور یہ 1951 کی پیدائش ہے، 1951 PJ پیدا ہوئے رامیشورم کے ایک گاؤں میں. تعلیم انہوں نے عام مدرسوں سے حاصل کی جیسے یہاں کے مدارس ہیں، لیکن پھر اس کے بعد خود پڑھا، تحقیق کی، دین کی طرف آئے، توحید بلند کی. اگر اسی توحید پہ قائم رہتے ہمیں ساتھ دینے میں خوشی محسوس ہوتی. لیکن پھر انہی کا بھی ٹرننگ پوائنٹ وہی ہوا
کہ حکومت کی طرف گئے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پوری دنیا کے عالموں سے ممتاز سمجھتے ہوئے بہت سے اصولی عقائد میں اپنی طریقے سے الگ راہ نکالی۔ ان کے مسئلے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے صفات کی تعویل کی ہے جب انہوں نے قرآن لکھا اس میں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے زکوٰۃ کا انکار کیا، جادو کا انکار کیا، جو مسلمہ اصول ہے، کہے کہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ زندگی میں کوئی دے دے کافی ہے، اس کے بعد اسے کبھی دینے کی ضرورت نہیں اس مال کو، یہ 7 سال زکوٰۃ نکالنے کا کوئی نظام نہیں ہے، حالانکہ صحابہ کا پورا نظام اسی پر قائم ہے۔ اور ان کا سب سے زیادہ جو تھا وہ مناظرانہ چال تھی، یعنی کچھ بھی ہو ڈیبیٹ کو آتا کیا، حالانکہ یہ سنت رسول اللہ کا طریقہ نہیں۔ جب بھی میں بھی کچھ بولا ہوں اس سے پہلے بھی وہ سے فون مجھے آئے تیار ہیں ڈیبیٹ کو آتے ہیں، میں بولا کہ یہ طریقہ رسول نہیں ہے، بتاؤ رسول نے کب ڈیبیٹ کیا تھا، کس سے ڈیبیٹ؟ ہاں مباہلہ کیا تھا یہ اور بات ہے، اور وہ بھی ہوا نہیں، لیکن ڈیبیٹ کبھی نہیں کیا۔ حالانکہ اگر کرنے کا حق رکھتے تو سب سے زیادہ رسول رکھتے، کہتے کہ جبرائیل میری مدد کریں گے آؤ ڈیبیٹ کو، لیکن نہیں رکھے۔ یہ منہج سلف ہی نہیں ہے مناظرے بازیاں، لیکن جو غلط ہے وہ غلط ہی ہے۔ توحید پہ جس وقت کام کیا تھا میں پرسنلی بس یا سائیکل میں جاتا تھا ان کے بیانات سننے کے لیے، اس وقت بعد نماز عصر یہ پیرس میں بیان دیتے تھے درس قرآن کی حیثیت سے، جب کوئی اختلاف نہیں کیا تھا اب تک۔ لیکن انسان کو کیا ہے، وہ چیزیں اس کو سب سے زیادہ بربادی کے دہانے پہ لے جاتی ہیں جو عوام کی طرف سے اسے عزت ملتی ہے، وہی دماغ خراب کرتی ہے بہت سے لوگوں کو۔ اور یہی ہوا حال کہ جیسے جیسے عزت بڑھی لوگ ماننے لگے، جس تقلید کو ہٹانے کا نعرہ بلند کر کے انہوں نے کیا کیا، توحید کی طرف بلایا، وہی تقلید ان کے آپ کے لوگوں میں پڑ گئی کہ کچھ بھی کرو کیسے بھی بولو، پی جے بولے نا صحیح بولے، بس میں پی جے کا آدمی ہوں۔ ارے پی جے کا آدمی بننے سے زیادہ ابو حنیفہ کے آدمی بن جاؤ، اچھا ہے۔ جب یہاں یہ چل سکتا ہے وہ بھی چل سکتا ہے۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور فہم صحابہ۔ اور سب سے بڑی غلطی اور جو ان کی سب سے زیادہ یوں سمجھ لیجئے کہ کم علمی یہ رہی کہ یہ منہج صحابہ کو مانتے ہی نہیں ہے، فہم صحابہ کو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ قرآن حدیث پڑھیں گے، جو ہمیں سمجھ آیا وہ بولیں گے۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہوئی جس کی وجہ سے ان کے ماننے والوں میں حدیث کا انکار۔ سب سے زیادہ اہل قرآن کن سے بنے؟ انہی سے بنے۔ انہی جماعت کے لوگوں نے کیا کیا، آخرکار اہل قرآن تک جا کے پہنچے۔ آج ہندوستان میں خاص کر چنئی کے اس ماحول میں سب سے زیادہ اگر کوئی بنے ہیں کسی جماعت سے منکرین حدیث اہل قرآن، تو وہ اسی جماعت سے بنے۔ پہلے کیا کرتے ہیں، احادیث کا یہ سمجھ نہیں آیا، یہ سمجھ نہیں آیا، بخاری میں ضعیف کہہ دیا، کئی احادیث کو ضعیف کہہ دیا، اور جادو کا انکار۔ انشاءاللہ جادو کے لیے تو ایک الگ 1 گھنٹے کا مضمون آ رہا ہے، وہ میرے دروس میں کیا ہے، جادو کے انکار کا فتنے کے طور پر آئے گا۔ لیکن آج مجھے صرف جماعتوں کا کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے ایک خلاصہ دینا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے بھی کیا ہے، منہج سلف سے ہٹا توحیدی کا نعرہ بلند کیا ہے۔ تو اسی وجہ سے مسلمانوں، ہر توحید کا نعرہ بلند کرنے والا منہج سلف پہ نہیں ہے، سمجھو۔ یہ منہج سلف پہ وہی ہوگا جو توحید کا نعرہ بلند کرنے کے ساتھ اس کے اصول یہ ہو کہ کتاب و سنت کے ساتھ فہم صحابہ بھی ہمارے لیے امپورٹنس ہے۔ فہم صحابہ کو کوئی نہیں مانتا، ٹھوکریں کھاتا، جیسے اکابرین میں بڑے بڑے لوگ ٹھوکریں کھائے۔ مولانا مودودی کی شخصیت جو ایک لائبریری تھے اپنے آپ میں، ٹھوکریں کھائے، فہم صحابہ کو نہیں سمجھا، تو خلافت و ملوکیت لکھی جس میں صحابہ پہ لعن طعن ہو گیا۔ کئی احادیث کا انکار کیا جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا، دجال کا انکار کر دیا جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا، مہدی کا انکار کر دیا جو ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہی حال ان کا بھی ہوا۔ حالانکہ یہ خود عرب تھے، سید قطب بہت سے اصولوں سے انکار کر گئے، کیوں؟ فہم صحابہ کو نہیں لیا۔ اخوانیت شائی رہی، حکومت حکومت حکومت، حالانکہ حکومت کا نعرہ کسی رسول نے نہیں اٹھایا۔ یہی حال ان کا بھی ہوا۔ یہ شروع میں جس توحید پہ قائم تھے، اگر اسی پہ کام ہوتا آج کچھ اور ہی تاریخ ہوتی چنئی کی۔ لیکن انہوں نے کیا ہے، درمیان میں جو یو ٹرن لیا، جو ادھر ادھر گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ صفات کا انکار کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے اصولوں سے انکار کیا جو کہ اجماع کے حد تک صحیح ہے۔ اجماع ہو گیا تھا کہ ہر سال کی زکوٰۃ دینے پہ کوئی کلام نہیں ہے کہیں بھی۔ یہ سب سے پہلے بات
کسی نے کہا تو وہ یہاں کے ہندوستان کا وہ آدمی، وہ شخص جو کہ ڈائریکٹ کبھی صحیح طور پر عربوں سے یا عربی سے یا عربی علوم سے گہرا شغف ہی نہ رکھتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرکز السلام کے اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور ہر دن کی اپڈیٹ کے لیے آپ بیل بٹن دبا کر ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔